ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی دونوں اپیلیں خارج. احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئیں سزائیں برقرار. اپیلیں جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے آن میرٹس اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. کورٹ کے اس ڈیسیژن سے بالکل میں ایز اے لیگل ایکسپرٹ ایگری نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ لیگلی جو فیصلہ ہے صحیح ہے. پوری کوشش ہے انہیں واپس لایا جائے. زندگی کی گارنٹی تو خدا ہی دے سکتا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انصاف فراہم ہے. فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپیل عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کی گئی ہے. آج کا ورڈکٹ جو ہے یہ یقینی طور کے اوپر پاکستان کی عوام کی فتح ہے, تحریک انصاف کے موقف کی فتح ہے. معاشری فیملی کو پاکستان کے عوام سے لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا چاہیے. منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی FIA میں پیشی. رمضان اور العربیہ شوگر مل سے متعلق پوچھ گچھ. حمزہ شہباز پر ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک رقم منتقل کرنے کا بھی الزام. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. بڑی خبر آج کی جو ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی لیکن بڑی تھی کیونکہ ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا ڈبل بینچ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وہ فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کی اپیلز کا جنہوں نے العزیزیہ اور اپنا ایون فیلڈ ریفرنسز کے خلاف کی تھی. جیسے اس میں ان کو آپ کو یاد ہے 7 سال بھی قید ہوئی ہے, مریم کو 1 سال ہوئی تھی, 7 سال ہوئی تھی, میاں صاحب کو 10 سال اور کیپٹن صفدر کو بھی 1 سال. ایشو چل رہا تھا کہ کیا ان کی اپیل سنی جا سکتی ہیں کہ نہیں سنی جا سکتی, کیونکہ وہ اس وقت ٹیکنیکلی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں. آج جب فیصلہ آیا تو اس میں ڈبل بینچ نے ان کی دونوں اپیلز خارج کر دیں. ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ وہ قانون کے مطابق جب تک یا وہ گرفتار ہو کے پروڈیوس ہوں کورٹ کے سامنے یا خود کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں تب تک ان کی اپیلز نہیں سنی جا سکتی. اور کورٹ نے کہا ہی میں کہ اگر آئندہ جب بھی وہ دونوں میں سے ایک صورتحال ہو وہ اپنا کیس اس میں اٹھا سکتے ہیں, اپیلز کر سکتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگلی 2-3 چیزیں کورٹ نے اس میں کی. ایک تو کورٹ نے سارٹ آف جس کو ہم کہتے ہیں گیونگ اٹس مائنڈ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو پوری اپرچونٹی ملی تھی فیئر اینڈ فری ٹرائل کی, جس میں شہادتیں ریکارڈ ہوئی, جس میں ان کو اجازت دی گئی, کراس کویشچننگ ہوئی پروسیکیوشن کے وٹنسز کی. تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے اس فیصلے میں کہ اگرچہ ان پہ یہ قدغن نہیں لگائی گئی کہ یہ دوبارہ اپیل نہ کر سکیں, لیکن کورٹ نے یہ بڑا کلیئرٹی سا لکھ دیا ہے کہ یہ ایک فیئر اینڈ فری ٹرائل ان کو ملے تھا. جب جسٹس ارشد ملک کی ویڈیو نکلی اور اپوزیشن نے اس کو ایکسپوز کیا اور ساری باتیں آئیں تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا تھا, اور یہ بھی ایک لیگل بحث چھڑ گئی تھی کہ کیا اب اس بیسس کے اوپر وہ جو ٹرائل ہے وہ میلافائڈ ہو جائے گا ڈکلیئر کہ نہیں ہوگا. اور جو لوگ PMLN سے جن کی سمپیتھیٹک ویو پوائنٹ نہیں تھا لیگل آبزرورز کا, ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑے گا ارشد ملک کی وجہ سے, کیونکہ کورٹس نے دیکھنا کہ جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے وہ ایویڈنس کیا ہے اور اس پہ کیا بات چیت ہوئی ہے, اور جج کے کانڈکٹ کے ٹھیک ہے ری ٹرائل تو ہو سکتا ہے لیکن ایویڈنس ریکارڈنگ نہیں چاہیے. آج کورٹ نے کہا ہے کہ دیٹ ٹرائل واز فری اینڈ فیئر. اس سے ایک بہت اور زاویہ بن گیا. کچھ سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اب مریم اور صفدر کے کیا ہوگا, اور اگر مریم نواز کے فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی آتا ہے تو پھر اس کا PMLN پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا. کیا میاں صاحب اب واپس آئیں گے جب تک ایک کلیئر نہیں ہوتی ہوں گی, یا NRO جس کو عمران خان کہتے ہیں, یا پولیٹیکل ڈیل, کیا اس تک اب نہیں آئیں گے. خود مریم نے جو کل بیان دیا تھا جو بہت زیادہ چلا بھی, جس میں انہوں نے کہا کہ آج مجھے گارنٹی ہو انصاف کی تو میں شام کو بلا سکتی ہوں ان کو. تو جس ملک میں جن کورٹس نے میرے آج کے مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر, ان کو بھی بیل دی, خواجہ آصف کو بھی بیل دی, شہباز شریف کو بھی بیل دی, خواجہ برادران کو بیل دی, جاوید لطیف کو بیل دی, یو نیم اٹ. اگر یہاں سے انہی عدالتوں سے ان کو انصاف بھی مل رہا ہے تو پھر میاں صاحب کس انصاف کے متلاشی ہیں, کس چیز کی گارنٹیز ہیں, کیوں واپس نہیں آتے. تو ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. اور پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں بات کروں گا کشمیر میں جو ٹوپی ڈرامہ ہوا ہے, جو نریندر مودی نے صرف دلی کی جو ڈیلی لیننگ پارٹیز تھیں جو ہمیشہ سے پاسٹ میں دلی کے ساتھ زیادہ چلتی تھیں بجائے کشمیریوں کے, ان کو بلا کے ایک شام آل پارٹیز کانفرنس بھی کی. اس میں کیا ہوا اس پہ ہی بات کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ میں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, آج معاملہ تو فار دا ٹائم بینگ سیل کر دیا, لیکن میں آپ سے ابھی آپ پاس آ رہا ہوں. میرے ساتھ علی ظفر ہیں بیرسٹر. میں صرف اسے لیگل ایک پوائنٹ پوچھ لوں, پھر میں I'll come to you and we'll start our discussion. علی یہ بتائیے, 2 سوال صرف آپ سے کرنے ہیں.
ایک تو یہ کہ اس کا اب جو مریم اور کیپٹن صفدر کی اپیلز تھیں وہ کیا انڈیپینڈنٹلی پروسیڈ ہوگا، اس پہ پروسیجر کیا ہوگا وہاں؟ جی بالکل، وہ تو انڈیپینڈنٹلی پروسیڈ کریں گی. یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپیل مینٹینیبلی نہیں ہے، اپیل مسترد کر دی گئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے خود. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایز وی اسپیک یہ ان کی کنوکشن جو ہے وہ فائنل سمجھی جائے گی. اس کے بعد ایک ججمنٹ سپریم کورٹ پہ رلائے کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو اور آ کے ایک اپیل فائل کرتے ہیں تو اس اپیل کا اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو میرٹس پہ سن سکتے ہیں کہ نہیں. یہ غلط امپریشن بن رہا ہے کہ شاید ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ آ جائیں تو آپ کی اپیل آٹومیٹکلی میرٹس پہ سنی جائے گی. یہ نہیں کہا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ آ کے اگر واپس آتے ہیں تو آ کے آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں اور اپیل کو پھر فیصلہ ہوگا اس وقت. ڈیسائیڈ کیا ان اکارڈنس ود لا، لیکن سپریم کورٹ کا پریسیڈنس تو ہے نا جہاں پہ اپیلز الاؤ ہوئی ہیں واپس آ کے لوگوں کو بعد میں پیش ہونے پہ. جی وہ اس وقت ہی فیصلہ کرے گی. اس وقت کی عدالت جو وہ اپیل سن رہی ہوگی وہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ میرٹس پہ سنے گی یا نہیں سنے گی. ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی یہ بتائیے، آج بات کر رہے تھے انٹیریئر منسٹر بھی دوسرے بھی کہ ایک شاید جلدی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو رہی ہے پاکستان اور انگلستان کے درمیان میں. پاسٹ میں ہم نے سنا تھا کہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ جرائم میں سزائے موت ہے اور انگلینڈ میں یو کے میں وہ نہیں ہے تو اس پہ اعتراض تھا. تو کیا اس قسم کی ڈیل ہو رہی ہے کہ جن جرائم میں سزائے موت نہیں ہے اس کیسز کے لوگوں کی ایکسٹریڈیشن ہو جائے؟ یہ ایک پاسبلٹی ہے بالکل، کیونکہ اوبجیکشن یہی تھا یورپین ممالک کا بھی اور انگلینڈ کا بھی. اوبجیکشن ایکسٹریڈیشن کے اوپر یہی تھا کہ وہ ایکسٹریڈیشن نہیں کرتے ٹریٹی ان ممالک کے ساتھ جہاں سزائے موت ہو جرم کے لیے. لیکن اس کا ایک درمیانی راستہ نکالا گیا ہے ممالک کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ ان اوفینسز کے لیے، ان جرائم کے لیے جس میں سزائے موت نہیں ہے، ان جرائم میں ایکسٹریڈیشن ہو سکے. لاسٹ کویسچن ویری کوئکلی، کیا آج کے فیصلے سے کوئی آپ کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوتی ہے گورنمنٹ کی ود یو کے گورنمنٹ؟ پہلے تو تھا کہ چلیں ایک بیل تھی اور ایک سسپینڈ تھا تو اس کی اپیل فائل ہوئی بھی تھی، تو کیا اس سے سٹیٹس میں فرق پڑے گا میاں صاحب کو واپس لانے کی جو آپ کی کوششیں؟ بالکل ایک اور وجہ مل جاتی ہے دوبارہ سے کہ پہلی جو ریکویسٹ گئی تھی، چونکہ انگلینڈ کے ساتھ ہماری ایکسٹریڈیشن نہیں ہے تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. پہلی جو ریکویسٹ کی تھی اس میں ایک نہ بلانے کی، واپس بھیجنے کی وجہ یہ تھی بتائی جاتی کہ ابھی چونکہ اپیل پینڈنگ ہے اور کنوکشن سسپینڈڈ ہے اس لیے وہ جواز نہیں بنتا واپس بھیجنے کا. لیکن چونکہ اب فی الحال کے لیے وہ فائنل ہو گئی ہے، کنوکشن اور اپیل ختم ہو گئی ہے، تو اب ایک واپس بن جاتی ہے. تو یہ مجھے بتائیے کیا اب گورنمنٹ انٹرپول کا وارنٹ ایشو کروا سکتی ہے؟ بیکاز وہ ایک اب وہ بھاگے میں ہیں قانون کی نظر میں، پاکستانی لاء کی نظر میں، سینٹنس بھی اب کنفرم ہو گیا ہے، تو کیا ان پہ انٹرپول کا وارنٹ کے تھرو آپ منگوا سکتے ہیں ان کو؟ چلے ٹرائی کریں بھٹی صاحب اگر دوبارہ مل جائیں. صرف یہ سوال کا میں جواب جاننا چاہ رہا ہوں. جناب شاہد صاحب آپ بتائیں، آپ تو بھی پھر میاں صاحب نہیں آئیں گے. کل کی باتوں سے پورا میڈیا اور یہی بحث چل رہی تھی کہ جو مریم بی بی نے کل کہا کہ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے، وہ شاید ان کو انصاف پہ شک ہے اور کچھ سیفٹی کے ایشوز ہیں، تو بیماری تو پھر ختم ہو گئی نا. جو مرضی سمجھیں جی، ہمیں سمجھا میاں صاحب علاج کے لیے گئے ہیں، عدالت کے پاس ان کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. عدالت نے کہا کہ اشتہاری ہیں، ہم اپیل نہیں سن سکتے، بات ختم ہو گئی. جب آئیں گے تو اپیل کر دیں گے، اس میں تیسری بات ہے نہیں. مریم نے کل یہ نہیں کہا تھا، مریم نے کل کہا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا، دیکھیں ہر بات ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ انصاف کی توقع یہاں دے دیں کہ ملک میں انصاف ہوگا، جو کہ نہیں ہوتا،
تو کیسے نہیں ہوتا؟ آپ سارے اندر ہوئے، آپ سب کو عدالتوں نے باہر نکالا، ہمیں اندر کرنا انصاف تھا، ہمیں اندر کرنا انصاف تھا، بتا دیں نا۔ نہیں، پروسیکیوشن نے آپ پہ کیس کروا دیا، جعلی کیس ہے، آپ کو کون سی عدالتی ریلیف نہیں ملی مجھے بتائیں؟ آپ نہیں آج بیٹھے ہوئے باہر؟ مجھے اندر کر دیں یار، یہ کیا جواب؟ آپ کر دیں نا، یہ کیا جواب؟ آپ نے جھوٹا کیس بنا کے پھر اندر کر دیں، آپ نے جھوٹا کیس بنایا اندر ہو گئے، باہر آ گئے۔ لیکن کورٹس آپ کو ریلیف دے رہی ہیں نا؟ میرے بھائی کورٹس امید ہے کہ انصاف کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اگر کورٹ کسی کو بیل دیتی ہیں یہ احسان نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ، یہ قانون میں آپ کا حق ہے، آئین میں آپ کا حق ہے۔ اگر 2 نمبر کورٹس ہوں گی تو نہیں بیل دیں گی نا؟ اگر کورٹس بیل دے رہی ہیں قانون کے مطابق، ایک نظام ہے آپ کے سامنے، ایک جج نے اعتراف کیا۔ مجھے یہ شاید جو آپ بات کر رہے ہیں، کائنڈلی I want to have a very ٹھنڈا کوشچن، وہ بات یہ ہے اگر آپ کو بیل مل جائے تو یہ تو قانون کے مطابق ہے، یہ ان کا کام ہے، یہی تو بات ہے، وہ کام کر رہی ہیں تو آپ کو بیل مل رہی ہے، تو اگر آپ ساروں کو انصاف مل رہا ہے تو میاں صاحب کو کیوں نہیں ملے گا؟ میاں صاحب کو انصاف ملا ہے؟ نہیں، یہ بس میرے بھائی ذرا شروع ہو جائے نا، آرام سے ٹھنڈے ذہن سے سن لیں۔ میاں صاحب کو باہر کس نے بھجوایا؟ عدالت نے نہیں بھجوایا؟ سنوں گا تو میں آپ کو جواب دے دوں۔ عدالت نے نہیں بھجوایا میاں صاحب کو؟ بھجوایا ہے نا، علاج کروا کے آ جائیں گے، بات ختم ہے۔ علاج ہوا نہیں ہے اور کیا اس میں آپ سارا دن کو رہتے رہے، کوئی جواب نہیں ہے، اور سارا دن وہ ہر چیز کرتے ہیں بھائی۔ آپ پولو میچز وہ دیکھ رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا مریض کا پولو میچ دیکھنا یہ جرم ہے؟ میں ٹرمینل مریضوں کے پاس گیا ہوں جو ہفتے بعد فوت ہو گئے، وہ بالکل حشاش بشاش تھے، بالکل حشاش بشاش تھے۔ یہ خدا کے لیے کچھ تھوڑا اس میں رعایت رکھیں، کہ انسان کی صحت کی رعایت رکھیں۔ آپ ہی کی لیڈر نے بیان دیا ہے، مریم نے ایک باری بھی نہیں کہا۔ وہ بیان میں نے بھی دیا ہے۔ آپ یہ گارنٹی کریں کہ انصاف ملے گا، ہم انہیں کہیں کہ اپنا علاج نہ کروائیں، رسک لے کر اس ملک میں آ جائیں۔ انصاف کی گارنٹی کیا گارنٹی ہے؟ مجھے بتائیں کہ انصاف کیا کہ آپ کو بریل پہلے ڈیسائیڈ کریں کیا بری ہوں گے؟ میں پھر سے میں گزارش کروں گا، وہ کیا ہے ہمیں سمجھائیں۔ میں گزارش کروں گا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو اس ملک میں ایک ٹروتھ کمیشن بنائیں، یہ سب باتیں آپ کو وہاں سے پتہ چلیں گی۔ میں اور آپ سارا دن یہ باتیں کرتے ہیں، اس کو کوئی جواب نہیں ہے۔ جس ملک میں جج جس نے کنوکٹ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں بلیک میل ہو کر میں نے کنوکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو نکال دیتے ہیں اس بات پر، اس کے فیصلے برقرار رہ سکتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے جس نے سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے کر اس ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا، ڈسکوالیفائی کیا۔ ریسیویبل جو اس کے بیٹے کی کمپنی جو بند ہو چکی تھی کہ یہ آپ کے ریسیویبل تھے، یہ آپ کے ایسٹ بن گئے اور ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ انصاف ملے گا؟ مجھے بتائیں، انصاف ہے؟ اتنا برا کیس ہے تو آئیں آ کے وہ بری ہو جائیں گے؟ بالکل، اگر آپ انصاف کی گارنٹی کر سکیں تو میں کل ان سے کہوں گا کہ اپنے علاج کی بالکل فکر نہ کریں، اپنی صحت کی فکر نہ کریں، یہاں کر اپنا نام کلیئر کر لیں۔ یہاں وہ توقع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اس وقت نیب چیئرمین کی حالت ہے، جو ڈی جی ایف آئی اے کی حالت ہے، جن کو وزیر اعظم روز بلیک میل کرتا ہے کہ فلانے کو پکڑ لو، فلانے کو اندر کر دو، فلانے کو باہر کر دو، یہ تماشے یہاں لگے ہوئے۔ میری بات بھی سن لیں، میری بات بھی سن لیں، یا آپ کر لیں پھر میں کر لیتا ہوں۔ آپ کریں۔ تو ایک ڈی جی ایف آئی نے آپ کے سامنے کہا ہے، مجھے وزیر اعظم کے دفتر میں بلا کر کہا گیا جناب یہ بندے اندر کریں، یہ انصاف ہو رہا ہے؟ یہ تو ایگزیکٹو کی حرکتیں ہیں۔ ابھی عدالتوں کو سائڈ پہ کر لیں، آپ بیٹھے میں کیونکہ آپ کو عدالت نے ہی رہائی دلوائی۔ میں آج آپ کے باقی لیڈران بھی پھر گزارش کروں گا یہ سوالات آپ کسی ٹروتھ کمیشن کے سامنے رکھیں۔ اس کا ٹروتھ کمیشن سے کیا تعلق؟ آپ کو بڑے تلخ حقائق پتہ لگیں گے۔ نہیں مجھے میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ سمپل آپ کہیں، میں بڑا سمپل سوال ہے، شاید میں آپ سے کر رہا ہوں کہ دو ہی طریقے ہمارے پاس یہ دیکھنے کے کہ انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ گورنمنٹ اپنا بقول آپ کے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتی ہے، اداروں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، بقول آپ کے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی ہو، وہ شاہد خاقان کو اندر کر دیتی ہے، شاہد خاقان کورٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کو ریلیف مل جاتی ہے، وہ
یہی حرکتیں کرتی خواجہ آصف کے ساتھ، کورٹ ان کو باہر نکال دیتی ہے. اینڈ وی کین ریڈ اے ہول لسٹ جو آپ کے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے عدالتیں کام کر رہی ہیں. اگر ایک بندہ ہے جس کو سزا ہوئی ہے جو ہیں جو نہیں تیار ان عدالتوں کو ماننے پہ، وہ آپ کے لیڈر ہیں. کوئی لاجک تو ہمیں بتائیں نا. لاجک میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر ملک سے باہر تھے. آپ نے الیکشن کے دوران ڈیٹ پیچھے کر کے کنوکٹ کیا، یہ انصاف تھا. وہاں سے واپس آگے جیل چلے گئے، ٹھیک، بیمار ہوئے، عدالتوں نے اجازت دی ہے. عدالتوں میں میڈیکل وہی رپورٹ عدالتیں بلوا رہی ہیں ان کو، تو آتے نہیں ہیں. بلوا رہی ہیں، بیمار ہیں، علاج کروا کے آئیں گے، بات ختم ہے. آپ نے مفرور قرار دے دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ نے اپیل ڈسمس کر دی، قانون کے مطابق بالکل درست فیصلہ ہے. جب آئیں گے اپیل کر دیں گے. تو آپ کا خیال ہے کہ اب اس طرح ملکی آپ کی سیاست پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کوئی سیاست میں فرق نہیں پڑتا. لوگ سمجھتے ہیں ان سب باتوں کو. آپ پاکستانیوں کو بیوقوف نہ سمجھیں. ہر آدمی جان رہا ہے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. اب باہر نکلیں. میں ابھی آ رہا تھا، ایک سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی نے کہا جی یہ تماشے جو لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے. آپ نے حقیقت جاننی ہے، ٹروتھ کمیشن بنائے، حقائق آ جائیں گے آپ کے سامنے. حقیقت بڑی تلخ ہے. میرے بھائی ملک صاحب، کس حقیقت کی بات؟ حقیقت بڑے تلخ حقائق ہیں اس ملک. مثلاً ہر معاملے میں، عدلیہ کے معاملے میں دیکھ لیں، ایگزیکٹو کے معاملے میں دیکھ لیں، جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے بڑے ہی تلخ حقائق ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ پہلے بھی آ رہا تھا کہ یہ طے کر لیا ہوا آپ کی پارٹی نے، اور مریم بھی کہتی ہیں کہ انصاف نہیں ملے گا اور میں ان لوگوں کے ہاتھ میں جوسیا ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی. اور انہوں نے پھر کہا عمران خان سے خطرہ ہے. میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا. اب عمران خان تو 2023 تک تو ہمیں نظر نہیں آتا کہیں جا رہے ہیں. اگر چلے گئے پہلے وہ تو آپ کو، مجھے نہیں پتا، کوئی اور گیم ہو تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایز تھنگز اپیئر تو اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2023 تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. نہیں، علاج کرا کے آ جائیں گے. وہ لاش پہ تو روک ہی نہیں رہی. وہ کہتی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ان لوگوں سے. جیل سے گئے تھے علاج کروانے، علاج کرا کے آ کے جیل چلے جائیں گے. وہ مریم تو کہتی ہے نہیں آئیں گے. آپ پھانسی نہیں لگا سکتے نا. نہیں، مریم کہتی ہے وہ نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، جان کو خطرہ ہے. علاج کروا کے آئیں گے. اب میں کس کی ہم بات مانیں؟ ہم آپ کی مانیں کہ مریم نواز کی مانیں؟ میں بھی یہی کہہ دیتا ہوں، جان کو خطرہ نہیں آئیں گے، آپ زور لگا لیں. تو پھر اس کا مطلب 2023 تک نہیں آئیں گے. وہ جب مرضی آئیں، ان کی مرضی ہے یار. مرضی جو ہے مرضی. ہاں، میں نے آپ کو سمپل بات بتا دی ہے. میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ علاج کروا کر آئیں، اس سے ایک دن پہلے بھی نہ آئیں. وہ علاج تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. رپورٹ پڑھ لیں، عدالت میں رپورٹ جمع ہے، میں نے نہیں لکھی. ہاں، 4 بڑے ڈاکٹرز نے لکھی ہوئی ہے. طے ہو گیا. وہ اب نہیں پڑھیں گے، رپورٹ نہیں پڑھیں گے. نہیں، ہم نے پڑھ کے سنا دیں. اس کو گورنمنٹ جو سی ہے، آپ نے اتنے کاغذ رکھے، وہ پڑھ کے سنا دیں. وہ گورنمنٹ اس کو کویسچن کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ایکسیس نہیں دیا، ہمیں ان سے وہ بات نہیں ہونے. کس نے؟ آپ کی گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے، میرا سٹانس نہیں ہے. گورنمنٹ کو عدالت نے کہا تھا کہ ہمیں چیک کر کے بتائیں، بتایا انہوں نے. میں خود موجود تھا. میں ایک انٹرپول والا جواب سن لوں، انہوں نے ریکارڈ کروا دیا، میں کہ آپ کو پتہ لگ جائے. جی سنائیے گا. وارنٹ کا فرق اس لیے نہیں پڑتا، چاہے وہ آپ کو ملے یا نہ ملے، اس کو ایکسیکیوٹ کرنا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اور کسی کو واپس بھیجنا دوسرے ملک میں ایکسٹریڈائٹ کرنا، یہ اسی ملک کا قانون اور اس کی جو ریلیونٹ انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے وہ اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. انٹیریئر منسٹری یا ہوم منسٹری نے، مثلا جو برطانیہ کی ہوم منسٹری ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجنا ہے کہ نہیں. یہاں سے پاکستان کی حکومت نے تو کر رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی، لیکن الٹیمیٹلی فائنل جو فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ جو ہے، وہ برطانیہ کی چونکہ حکومت نے کرنا ہے. انٹرپول وارنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انٹرپول وارنٹ ایشو ہو جائے تو پھر آٹومیٹکلی جو شخص ہے وارنٹ میں جس کا نام ہے وہ واپس آ جائے گا پاکستان. یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور اس کیس میں برطانوی حکومت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جب ریکویسٹ جائے گی دوبارہ پاکستان سے. چلیں
جاری کروا لینا, اچھی خبر ہے, یہ بھی جاری کروا لیں, آپ کے لیے اچھی خبر ہے, میرے لیے ہر خبر اچھی ہے, آپ جاری کروا لیں. میں گزارش ہی کروں گا, نواز شریف وہ آدمی ہے جس کو آپ نے حکومت سے نکالا, اور آپ جانتے ہیں کیسے نکالا, ڈسکوالیفائی کیا فار لائف, پھر آپ نے اس کو سیاست سے نکالا سپریم کورٹ کے آرڈر پر, پھر آپ نے اس کو جیل میں ڈالا. آج بھی ملک کی سیاست کا محور نواز شریف ہے. لیکن کیسا لگتا ہے, اگر آپ دیکھیں کیسا لگتا ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا شخص اس ملک میں آ کے اپنی عدالتوں کے سامنے پیش ہونے پہ تیار نہ ہو, اس کا کیا 24 منٹ ہو گئے اس پروگرام میں, آپ کے پروگرام میں ہم بات نواز شریف کی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی زندگی کا محور ہی نواز شریف ہے. میں آپ سے اور کیا بات اس ملک کی سیاست کا محور آج بھی نواز شریف ہے. آج ہم تو کبھی بات نہیں کرتے, ہم نے کبھی, میں آپ کو کہا ہے کہ سوال تو سن لیں, کیا 3 ٹائم پرائم منسٹر کو زیب دیتا ہے کہ اپنی ملک کی عدالتوں میں آ کے پیش نہ ہو؟ بالکل زیب دیتا ہے. کیوں؟ جس طرح آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کنوکٹ کرتے ہیں نا, اس سے شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح اس کی حکومت کو توڑتے ہیں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے, جو اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے. میری بات سن لیں میرے بھائی, پھر آپ لوگوں کو ریلیف کیا, جو یہ نیب کی 2 کنوکشنز ہیں نا, کہ دنیا میں کسی جج کے سامنے رکھ دیں, اگر اس نے اٹھا کے آپ کے منہ پہ نہ ماری میرا نام بدل دیں. آپ میری بات سن لیں, 35 سال سے آدمی سیاست میں ہو, آپ ایک پیسے کی کرپشن اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکے. مشرف صاحب نے بندے بھیج کر گھر میں کپڑے بھی گنے, جوتے بھی گنے, آج تک نواز شریف پہ ایک پیسے کی کرپشن کا. آپ جو ان کے اتنے ڈائی ہارٹ لوائلسٹ ہیں, آپ خود وزیر اعظم رہے, جب وہ فارغ ہوئے انہوں نے اپنی جگہ آپ کو لگایا, آپ کو ریلیف مل گئی. کون سی ریلیف؟ آپ باہر بیٹھے ہوئے آزاد نہیں ہیں. میرے بھائی ریلیف کس بات کی, میرے خلاف کیس ہی جھوٹا ہے. اوہو, تو میں کہتا ہوں ہر ایک کے خلاف جھوٹا ہے. کسی میں پھر آپ لوگوں کو اگر یہاں پہ انصاف ہوتا, عدالت اٹھا کے نیب کو اندر کرتی, نیب کے چیئرمین کو بلا کر پوچھتی ہے کیس کیا ہے, ان حکمرانوں سے پوچھتی کہ تم کیس کیا بنا رہے ہو. اچھا, عدالت اگر ریلیف دے تو عدالت کا فرض ہے, اگر فیصلہ آپ کے خلاف آئے تو پھر عدالت 2 نمبر ہے. میں عدالت کا مشکور ہوں, مجھے بیل دی ہے. لگ دے تو نہیں, اگر میں نے کچھ جرم کیا ہے مجھے اندر کریں, اگر کسی نے غلط الزام لگایا اس کو بھی اندر کریں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے انصاف کا. ہاں, لیکن مجھے آج میرے بھائی جو مجھ پہ ہے الزام, مجھے پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے, مس یوز آف اتھارٹی کا الزام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایگزیکٹو کی ذاتی ہے نا. جی میں گزارش سن لینا, میرا ایک سوال ہے, آپ بھی اس کو جواب پتہ کر لیں. منسٹر کی اتھارٹی ہوتی کیا ہے, آپ پتہ کر لیں نا. چھوڑیں ان معاملات کو, ہم بھگت لیں گے, ہم بھگتتے ہیں, ہمارا کام ہے. یہ نہ آپ بھگت سکتے ہیں, نہ کوئی جج بھگت سکتا ہے, نہ کوئی جرنیل بھگت سکتا ہے, نہ کوئی بزنس مین بھگت سکتا ہے. میری بات سن لیں, یہ صرف سیاست دان ہے جو جیل بھگتتا ہے, جو ان ناانصافیوں کو مقابلہ کرتا ہے. آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہم کر لیں گے, چھوڑیں اس کو. چیف ہم جھنڈا لگا کے پھر بھی نہیں, وہ LNG کی بات کریں, باقی چھوڑیں. انرجی میں 2 منٹ میں آتے ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ پارٹی قیادت کا, کہ وہ شہباز شریف لیڈ کریں گے کہ مریم لیڈ کریں گی, وہ طے ہو گیا؟ جی فیصلہ ہو گیا. کون کرے گا؟ 3 سال پہلے ہو گیا تھا. وہ کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب. اب یہ ختم ہو گیا مسئلہ؟ تھا ہی, ایسا مسئلہ کوئی تھا نہیں, صرف ٹاک شوز میں تھا. اچھا, اور میں نے ہمیشہ جواب دیا ہے, پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں, مشاورت میں مریم بی بی بھی شامل ہیں, میاں صاحب بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں. لیکن ٹو سم اپ دس تھنگ, آپ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, میاں صاحب نے آنا ہے, اپنی مرضی سے آنا ہے, اپنے جب وہ فیل کریں گے کہ وہ صحت مند ہو گئے ہیں وہ آ جائیں گے. جی بالکل, جو مرضی کر لو. جب ڈاکٹر یہ کہہ دیں گے کہ آپ کا علاج ہو چکا ہے, واپس آ جائیں گے. اور ایک چیز مجھے کیٹیگوریکلی بتائیں, کیا اس ملک کی اعلیٰ عدالتیں ٹھیک عدالتیں ہیں کہ 2 نمبر عدالتیں؟ کوئی میاں صاحب نہیں آ رہے نا. یہ میں ٹروتھ کمیشن میں بتاؤں گا. نہیں, اب یہاں بھی بتا, میں ٹروتھ کمیشن میں. چلے میں آپ کے ساتھ کنٹیمپٹ میں چلا جاؤں گا, بتائیں. نہیں, کنٹیمپٹ کی بات نہیں ہے, آپ کے خلاف کیس نہیں ہے, میرے خلاف کیس ہے, اس لیے آپ نہیں بتانا. اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. چلے میں نے انہیں عدالتوں میں پیش ہونا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, خوش نہیں کر رہا, نہ میں ناراض کرنا چاہتا ہوں, خوش کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو اپنے حلف کے مطابق انصاف کی توقع رکھتا ہوں ان سے. اچھا, ویری کوئکلی, یہ جو کرائسس اب آ رہا ہے پھر LNG کا, اور یہ گیس کی شارٹیج تو ہو گئی ہے, پاور کا اب, اور اگر LNG کا یہ کرائسس آیا پھر یہ فرنس آئل پہ جائیں گے, پھر وہ جو بجلی بنے گی وہ بھی 4 گنا مہنگی بنے گی. کیا یہ اوائڈیبل تھا اس وقت کرائسس؟
جی یہ شاہد عباسی کا قصور ہے. مکمل طور پر میں اقبال جرم کرتا ہوں. مجھے پہلے ہی شک تھا کہ بڑی چیزوں کے ذمہ دار اقبال جرم کرتا ہوں. یہ وہ مالک صاحب، آپ اس ملک کے کسی پاور پلانٹ کا نام لیں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا یہ کتنی بجلی بناتا ہے. آج میں 3 سال ہو گئے ہیں. کتنی بجلی بناتا ہے، کتنی گیس کھاتا ہے، اس کی ایفیشنسی کیا ہے. ان وزیروں کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں بجلی بنتی کہاں پہ ہے، کیسے بنتی ہے. یہ $4 کی LNG آپ کو 3 سال کے کانٹریکٹ مل رہے تھے. ایسا نادر موقع کبھی نہیں آیا تھا. 2004 میں آیا تھا اور کووڈ کے دوران آیا تھا. آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے وہ $4 چھوڑ کے $22 کی LNG خریدی ہے. کریں نا چیئرمین نائب ان کے خلاف مقدمے. یہ فرنس آئل کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ کرپشن ہے، مافیا پورا. یہ میں آج اوپنلی کہتا ہوں. میں جانتا ہوں مجھے کتنی پیسے کی آفر ہوتی تھی. بتائیں تو صحیح، سیریسلی کیا کہتے تھے یہ آپ کو؟ اس بات کو رہنے دیں. بتا دیں. وی ور ٹاکنگ ٹو دی پیپل، لیٹ دی پیپل. آپ کوئی نمبر سوچیں. آپ نمبر سوچیں کہ اگر آپ فرنس آئل سے میں LNG نہ کروں، فرنس آئل آنے دوں، میں نے بلینز میں ہوگا. میں نے اس ملک میں فرنس آئل 0 کر دیا تھا. دنیا کا نمبر 2 مارکیٹ ہی پاکستان فرنس آئل کی. یہ مجھے بتائیں LNG نہ کرنے کا اور فرنس آئل پہ رہنے کا کیا آفر ہوئی تھی آپ؟ میں آپ کو چوائس دے رہا ہوں. نمبر بتا دیں. میں کہہ دوں اس سے زیادہ تھی یا کم تھی، آپ کوئی نمبر بول دیں. 10 بلین کیا روپے؟ اس سے زیادہ تھی. 20 بلین؟ اس سے بھی زیادہ تھی. 30 بلین تقریباً. اوکے. ڈیلے کرنے کا تھا کہ کریں نہ کریں. ان باتوں کو رہنے دیں. اس لیے آج جب LNG نہیں آ رہی، ٹرمینل لگے ہوئے، LNG نہیں آ رہی، پاور پلانٹ فرنس آئل اور ڈیزل پر چل رہے ہیں، یہ سب پیسے کا معاملہ ہے. بتائیں ایک گورنمنٹ والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اینگرو نے اب مینٹیننس کے لیے اپنی شپ کا وہ کر دیا ایشو. ان کا جی جولائی میں جون میں کون کرتا ہے، یہ بھی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. یہ اگر کر لیتے آف سیزن میں تو کیا مسئلہ تھا؟ کیا اس کی پاسبلٹیز بھی ہیں؟ یہ چیزیں 1 سال پہلے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، 1 دن میں نہیں ہوتی. 1 ہفتے کی بات ہے. یہ وہ حکومت ہے جو ابھی دسمبر میں کہہ رہی تھی کہ بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے، ضرورت ہی نہیں تھی. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ہاں سرے لا دے. بولے نہ سرے لا دے. کہہ دے یار ایک دفعہ دکھا دے ذرا. صحیح بات ہے. یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں آج کی جی بجلی کے کارخانے لگا دیے، LNG نہیں ہے. میں بھائی صاحب پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کارخانے کا نام لیں بجلی کے، میں بتاتا ہوں اس کے اندر کتنی گیس. 2 ٹرمینلز دوسرے تھے اور ایک یہ بھی سینا گزٹ میں یہ چل رہا ہے کہ جی اس وقت جو یہ کیپیسٹی اس لیے نہیں بڑھا رہے ان ٹرمینلز کی ایگزسٹنگ کی بھی کہ جو نئے ٹرمینلز آ رہے ہیں ورنہ وہ وائبل نہیں رہیں گے. کیا اس بات میں کوئی ٹرمینل نہیں آ رہا؟ جب تک آپ کا وزیر جو $10 ملین ٹرمینل کی سائٹ کے مانگ رہا ہے اس کو نکالیں گے نہیں، جس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے. ٹرمینل لگانے آپ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ ایک وزیر $10 ملین مانگ رہا ہے. کون ہے وزیر؟ وہ جو بھی وزیر ہے، میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا. اس حکومت کا ایک وزیر ہے جو پورٹ قاسم میں ٹرمینل لگانے کی سائٹ کا $10 ملین مانگتا ہے. اور یہاں سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی جو ٹرمینل لگا رہی تھی چھوڑ کے چلی گئی ہے کیونکہ وہ $10 ملین رشوت نہیں دیں گے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ بلیک آؤٹ شروع ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں بلیک آؤٹ بات یہ ہے، میں نے کل اسمبلی میں بتایا 24,000 میگا واٹ بجٹ والے دن جنریٹ ہو رہی تھی. 16,000 اس میں سے فوسل فیول یعنی تیل یا گیس کی تھی. 10,600 16,000 میں سے نواز شریف کی لگائی ہوئی تھی یا LNG کی وجہ سے چل رہی تھی ورنہ نہ چلتی. ہائیڈل میں سے 6,000 میں سے 1,500 نواز شریف کی لگائی ہوئی تھی. نیوکلیئر میں 1,300 نواز شریف کی لگائی ہوئی تھی. تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ بجلی آج پاکستان کو مزید بجلی کے پلانٹ لگانے چاہیے. میری بات میں پھر گزارش کر دوں، بجلی کے پلانٹ لگانا شروع کر دیں. آپ مظفر گڑھ کو سکریپ کر دیں، جامشورو کو سکریپ کر دیں،
ہب کا کانٹریکٹ جو باقی ہے خرید لیں, ایفیشینٹ پلانٹس لائیں. یہ آپ بجلی اس کی افورڈ نہیں کر سکتے. ایک وزیر تھا جس کو نکالا گیا اس منسٹری سے, پاور اور پیٹرولیم سے, وہ چند دن پہلے اسمبلی میں تقریر کر رہا تھا کہ جی مہنگے پلانٹ لگا دیے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مہنگا پلانٹ وہ ہوتا ہے جو بند ہوتا ہے. آپ مظفر گڑھ بند, جامشورو بند, ہب بند, جن کو وہ مہنگے کہتا ہے وہ چل رہے ہیں. آپ ایک فیصلہ تھا کابینہ کا کہ یہ 3 پلانٹ جو ہیں جو ایل این جی بیسڈ ہیں 1200 میگا واٹ کے, یہ مسٹ رن ہوں گے. ایل این جی آتی رہے گی جاتی رہے گی. اس حکومت نے ان کے فیول سپلائی ایگریمنٹ کینسل کر دیے. ان کے پاس فیول سپلائی ایگریمنٹ تھے کہ حکومت ان کو فیول سپلائی کرے گی. آپ یہ پلانٹ 24 گھنٹے سارا سال چلائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ایک پورا ڈیزائن ہے کہ ایل این جی والے پلانٹس کو مارا گیا ہے تاکہ فرنس آئل کے پلانٹ چلیں. جی, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پلاننگ نہ ہو سکے. پلاننگ آپ 1 سال پہلے کرتے ہیں, آپ آخری دن پلاننگ نہیں کرتے. آپ جولائی کی پلاننگ جون میں نہیں کرتے, 1 سال پہلے ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کون سی بجلی بنے گی, کیا بنے گی. یہ مکمل کرپشن, یہ اربوں روپے کی کرپشن اس دفعہ ہو رہی ہے. سردیوں میں ہوئی ہے, اب ہو رہی ہے, اس کے بعد ہوگی. ٹھیک, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. آئی تھنک اس پہ بالکل نیب کے اور دوسروں کو انکوائر کرنا چاہیے. میں اس وقت ختم سیگمنٹ کرنا, لیکن اس سے پہلے آخری باری دوبارہ پوچھنے لگا ہوں, کوئی امید ہے میاں صاحب کی 2023 سے پہلے واپس آنے کی, یا ساری دعوتیں بدل دیں, جج بدل دیں, لوگ آپ نے بات کی ہے اس ملک کے مسائل کی. یہ 26واں منٹ چل رہا ہے نواز شریف پہ. مسئلہ ہے ملک کا, کمال کر رہے ہیں. میاں صاحب کو بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں چاہتا ہوں ہمارے وزیر اعظم واپس آئیں. آپ نے ایک آدمی کو, آپ نے سیاست میں نکالا ہوا ہے, آپ نے ان کو ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ تم نہیں بن سکتے وزیر اعظم. آنا ہے کہ نہیں آنا, انہوں نے واپس نہیں آئیں گے. طے ہو گیا, طے ہو گیا, جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں. اور کچھ سننا ہے؟ شاہرہ خان بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کے لیے بڑی مزدار میں نے خبر رکھی بھی, لیکن بعد میں شیئر کروں گا. کل وہ ٹیکے نام چل رہا تھا, طاہر خورشید صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پنجاب سی ایم ہے, اور اس پہ آج نوٹس بھی آ گیا عظمہ بخاری کو, جنہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے. لیکن ہم آپ سے الزام شیئر نہیں کریں گے. میں آپ سے ایک ایگزامپل آج شیئر کروں گا کہ ایک طرف بیوروکریسی اس ملک کی کہتی ہے ہمیں مت نتھی کیا جائے پولیٹیشینز کے ساتھ یا ہمارے جو پولیٹیکل ماسٹرز ہیں, لیکن انٹرسٹنگلی آج جو ٹکٹ ملی ہے سیالکوٹ کے بائی الیکشن میں, وہ پہلے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے, اور اب اطلاع آئی ہے کہ احسن سلیم بریال صاحب کو ٹکٹ مل گئی ہے. اور اگر اطلاع ٹھیک ہے تو یہ شاید داماد ہیں پرنسپل سیکرٹری صاحب کے. اگر پرنسپل سیکرٹریز ٹو دا سی ایمز اپنے دامادوں کو ٹکٹ دلوائیں گے رولنگ پارٹی کے, تو پھر سوال تو اٹھیں گے کہ وہ پروفیشنلی سرو کر رہے ہیں اپنے ماسٹرز کو کہ پروفیشنل سے آگے ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہرحال دا جیوری از آؤٹ آن اٹ. ابھی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے آپ بہت سیریس مسئلہ کشمیر کا ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد آج پہلی بار کیندر اور جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کے نیتاؤں کے بیچ بات چیت ہونے جا رہی. All party meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi. Ahead of that, today is an important day in a long process of restoration of statehood for Jammu and Kashmir and a bigger, brighter future. دیکھ سکتے ہیں ایک لمبی چوڑی میز جس کے چاروں طرف نیتا بیٹھے ہوئے ہیں. آج بہت بڑا دن. مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں نئے ڈرامے کی کوشش. کشمیریوں کی نمائندہ کل جماعتی حریت کانفرنس کو نظر انداز کر کے سابق وزرائے اعلیٰ سمیت 14 کشمیری سیاستدانوں کو آج نئی دلی بلا لیا. حریت قیادت نظر انداز, شرکا کو ایجنڈا تک نہیں دیا گیا, کانگریس رہنما کا شکوہ. مودی سرکار بیک فٹ پر 2 سال بعد کشمیریوں سے رابطہ کر لیا. جموں کشمیر میں ڈائیلاگ کرے اور سب کے ساتھ کرے اور پاکستان کے ساتھ بھی کرے ریزولوشن کے لیے. ہم جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم اپنی بات کھل کے کریں گے اور ان کی بات بھی سنیں گے. ہم جا رہے ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا کی طرف سے کون سی تجویز ہے, اگر وہ ہمارے حق میں ہوگی, جموں کشمیر اور لداخ کے حق میں ہوگی, ہم ہاں کریں گے. اگر وہ حق میں نہیں ہوگی
हम फॉर्मूला ना कर ले। पूरा विश्वास है इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए, हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। विश्वास को दोबारा कायम करना मरकज की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी है। जी वेलकम बैक टू द शो। कश्मीर आज 3.5 घंटे का एक ड्रामा चला। कहने को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी। नरेंद्र मोदी जो पहले बुचर ऑफ गुजरात थे, फिर जो कश्मीर में उन्होंने किया, और जिनका हिंदुत्व का ऊपर जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल आज उन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ना पंजाबी में, वो आज उन्होंने किया और एक APC की बुलाई कश्मीर के ऊपर। और इंटरेस्टिंगली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिसको माना जाता है कि कश्मीरियों की आवाज़ है, उसके लीडरान नहीं बुलाए बल्कि उन पार्टीज़ के लोग बुलाए जो हमेशा से प्रो दिल्ली रहे। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इस तरह ही दूसरे लोग। लेकिन 3-4 चीज़ें थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एजेंडा, ऑफिशियल एजेंडा, फॉर्मल एजेंडा कोई नहीं था। लेकिन हम इंडियन मीडिया में पढ़ रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, तो इंडियन मीडिया के मुताबिक 3 चीज़ें ज़रूर होंगी मेन्यू के ऊपर, जो अब बाद की चीज़ों में पता लगा उस तरह ही हुआ। एक स्टेट इलेक्शंस, अगले जो इलेक्शन होने हैं। एक के जी जो हम स्टेटहुड ग्रांट कर दिया जाए वापस दोबारा उसको, जिस तक यूनियन टेरिटरी बना दिया था, आपको याद है 370 के बाद हटाने के बाद और 35A के बाद, और उसको दोबारा एक रियासत का दर्जा दिया जाए लेकिन ऑटोनॉमी के बगैर। तीसरा डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, हल्का बंदियाँ दोबारा की जाए, क्योंकि इंडियन मीडिया के मुताबिक ही 7 कम अज़ कम 7 वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हल्के जम्मू में और क्रिएट करना चाहते हैं जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, ताकि वहाँ की चेंज हो। उसके अलावा इशू था कि जो डोमिसाइल्स इशू हो रहे हैं नए लोगों को, और डेमोग्राफिक जो आबादी का तनासब था उसको चेंज किया जाए, इन तमाम चीज़ों पे। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जिसको कहते हैं ना प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, जो लोग पहले ही इनके हक में थे, भले इनमें से 2-3 बाद में अंदर हुए, जब 5 अगस्त 2019 के बाद जब हुआ तो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी अंदर हुए, बट हैविंग सेड दैट उनका स्टांस अभी भी बड़ा एम्बिवेलेंट सा है, बड़ा सब कुछ है। आज की जो चीज़ हुई है, इससे कोई वाकई सीरियस रेमिफिकेशंस होंगे? अगर ये स्टेटहुड पे होता है, पाकिस्तान की बेसिक शर्त है कि रियासत का दर्जा दोबारा हो, 2 चीज़ें ना हो, क्या पाकिस्तान इंडिया दोबारा डायलॉग शुरू कर सकते हैं? कितना सीरियस लिया जा रहा है ख़ुद इस इशू को कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में रादर, और इंडियन पॉलिटी के अंदर? मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है अब्दुल हमीद लोन साहब, ये हुर्रियत के लीडर हैं और वाइस चेयरमैन है फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर USA, और हमें ज्वाइन कर रही हैं याना मीर, श्रीनगर में बेस्ड हैं, ये एडिटर इन चीफ है रेल कश्मीर न्यूज़ की। जी याना, मैं आपसे शुरू करता हूँ। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। लोन साहब, वेरी क्विकली, क्या ये ड्रामा, ये जो चले गए हैं, इसकी कोई हैसियत है इस तमाम कॉन्फ्रेंस की? मालिक साहब, 5 अगस्त 2019 को जो मोदी ने इकदाम उठाए, उसके बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। मोदी ये भी चाहता था कि कश्मीर कभी इंटरनेशनलाइज ना हो, लेकिन इस इकदाम से कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ। आप देखें पिछले साल 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास, लेकिन बातें हुई ना लोन साहब, किसी ने इंडिया को क्या कहा? बातें ही हुई ना, बातें उन्होंने की सुन ली। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अभी दुनिया ट्रेड को ज्यादा तरजीह दे रही है, उनके अपने मुफादात हैं जिसकी वजह से हम रुल रहे हैं, जिसकी वजह से हम कट मर रहे हैं। ताहम ये हकीकत जुटला नहीं जा सकती है, कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अब जिस तरह से उन्होंने कल कठपुतलियों को दावत दी, आज उनको दिल्ली बुलाया, ये जो गए हैं, ये सारा दुख इनकी सियासत में क्यों असर पड़ेगा? मनफी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला वगैरह, इनकी सियासत में क्यों फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये हमेशा से उनके कब्जे को दवाम बख्शने के लिए वहाँ इस्तेमाल होते रहे हैं। इनकी कश्मीर में कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, आप इलेक्शन देखें पिछला, जिसमें खुद हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा 6% वोट पड़े हैं, किसी जगह से वोट ही नहीं कास्ट हुए हैं। वहाँ अगर नुमाइंदा क़यादत है कश्मीरियों की, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिसको OIC रिकॉग्नाइज कर रही है, जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। मोदी साहब बैक ऑफ कर रहे हैं थोड़ा सा, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा हुआ है? मोदी दुनिया को भी गुमराह कर रहा है और मोदी फेल हो गया। अब जो उसने 5 अगस्त को किया था कि मैं कश्मीरियों को बज़ौर ताकत दबाऊं, बज़ौर गोली दबाऊं,
اس میں وہ ناکام رہا. آپ دیکھیں وہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فریڈم آف پریس نہیں ہے, آئے روز ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں, سکول کالجز یونیورسٹی پچھلے 3 سال سے بند پڑے ہیں, نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہے, نوجوانوں کا ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہے. وہ کس طرح سے دنیا کو کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اب انہی لوگوں کو جن کے ساتھ اس کا رویہ, کل آپ دیکھیں یہ بھی جیلوں کے اندر تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, آج ان کو یہ دہلی بلا کے پھر شیشے میں اتار رہے ہیں. تاہم ہم دھوکے میں نہیں آنے والے. ان لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن کشمیری قوم اب بیوقوف نہیں بن سکتی ہے. مودی کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. کشمیر ایک حقیقت ہے جس کی گواہی خود اقوام متحدہ نے دی ہے. اب جس طرح سے وہ بزرگ طاقت دبا رہا تھا, آپ دیکھیں 9 لاکھ فوج ہے مالک صاحب وہاں پر, ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے, خوفزدگی کا عالم ہے, اجیرن بنا دی گئی ہے لوگوں کی زندگی. وہاں جو بھی سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. حریت قیادت جیلوں میں اندر ہے, نوجوان ہمارے جیلوں کے اندر ہے. یہ صورتحال جب ہو, اب خود اندازہ کریں وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ بھی تو بات ہے نا, جو جی ڈوبل وغیرہ کہتے ہیں کہ جی ہر احتجاجی تحریک کی نا ایک شیلف لائف ہوتی ہے, اس کے بعد کمر ٹوٹ جاتی ہے. انہوں نے کمر تو توڑ دی ہے نا لوگوں کی, کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, لوگ تھک گئے ہیں. اب اگر دوبارہ تحریک میں وہ تیزی یا وہ طاقت آنے میں کم از کم 5-7 سال لگیں گے تو مودی کامیاب ہو نہیں گیا. مالک صاحب کمر تو انڈیا کی ٹوٹ چکی ہے, ہماری چوتھی جنریشن کے اندر یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے تحریک, وہ کسی بھی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مودی کا پروپیگنڈا ہے, یہ اجیت کمار دیول کا پروپیگنڈا ہے. آپ دیکھیں سکول پچھلے 3 کالجز یونیورسٹیز پچھلے 3 سال سے بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں, ان کو نامعلوم جگہ لے جا کر اس خوف سے کہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. چلیں مجھے یانا بھی لائن پہ کنیکٹ ہو گئی ہیں. جی یانا, کیسے دیکھ رہی ہیں جو آج کی یہ کانفرنس ہوئی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ ہے یا ایسی کوئی کیا کہتے ہیں کریڈیبلٹی ہے؟ کیونکہ اس میں حریت کانفرنس تو آئی نہیں, ان کو بلایا نہیں ہے, تو ان کے علاوہ پھر کیا بے مقصد بات چیت نہیں ہے یہ؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حریت کانفرنس ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہے, سارے کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ جب ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے تو حریت کا کون سا بندہ کھڑا ہوا تھا الیکشنز میں؟ آپ مطلب کس طرح سے بولتے ہیں؟ جو 98% ووٹر ٹرن آؤٹ, جو ووٹرز آئے تھے ووٹ دینے کے لیے, انہوں نے زیادہ تر تو پی اے جی ڈی کو ہی دیے ہیں. جو الائنس ہے ہمارے مفتی محبوبہ مفتی جی اور فاروق عبداللہ جی, سجاد لون صاحب, ان سب کی جو ایک الائنس بنی تھی, سب سے زیادہ ووٹس تو ان کو گئے تھے. اس کے بعد جو سنگل, تو پھر ان سب کو اندر کیوں کیا ہوا ہے؟ پھر ان سب کو گرفتار کر کے بند کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر یہ irrelevant لوگ ہیں تو یاسین ملک جون سا ہے بلا لیتے, پھر ان سے بات کر لیتے, پھر میر وائز دوسرے. چل ہمارا لیڈر یہ میرا ویو ہے. ایک سیکنڈ یانا, میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں نے اس لیے ان کا ویو پوائنٹ لیا تھا کہ نیگیٹو ویو پوائنٹ بھی آ جائے, دونوں ویو پوائنٹس آ جائیں. وہ کہتی ہیں کہ جی آپ وہ تو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی حریت کانفرنس میں. پہلے تو یہ یانا میر اپنا پورا تعارف کرائے. یہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, یہ ہندو ہے, اس کا نام ڈیفرنٹ ہے, یہ بلاگر ہے, یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتی ہے. اس کا یہ چونکہ ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے اور یہ بنیاد پرست ہے. آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں, چونکہ ہمیں آپ لوگوں کو نہیں علم ان لوگوں کا یہ کون لوگ ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ اجیت کمار اور جنرل طلعت کی سیل کی ایک خاص ورکر ہے. آپ مجھے بتائیں جو آئے روز ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, مودی کے ہاتھ گجرات میں رنگے ہوئے کون سے, وہ قاتل نہیں ہے؟ یاسین ملک کو یہ قاتل کہہ رہے ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ رائٹ ٹو سیلف. یہ انہوں نے کہا ہے, یہ صحیح بات ہے کہ آپ بلاگر ہیں اور ان کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں. پہلے تو بتائیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں یہ جو بھی بول رہے ہیں, ان کا نام بھی نہیں پتا مجھے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہتا سکت چھ پتا, میں چھ پتا سوری چکوشک, میں سب جانتا ہوں ان کو. حمید لون صاحب ہیں, میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں, میں کشمیری ہوں. کشمیر پوائنٹ کر مسجد کا تھا, اگر آپ کشمیری ہیں مسجد کر کشمیر پوائنٹ کا. کہاں سے رہتے؟ کشمیر سے ہے, کشمیر میں کہاں رہتے ہیں وہ بتائیے. پورے مودی کو پتا میں کہاں رہتا ہوں, اجیت کمار دیول کو پتا ہے, اور مجھے پتا آپ کہاں رہتی ہو. کیا کہتی ہو آپ؟ یہ جھوٹ, یہ پروپیگنڈا کر کے آپ ہمارے مروب نہیں کر سکتے ہیں, آپ کشمیریوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. بتاؤ کہاں رہتی ہوں. ہتائی بات چھوز آسان کشیر میں کچھ آسان, مجھے سری نگر آسان, سکت چھوز آسان. کشیر میں بات نہیں کرنی ہے, مجھے اردو بات کرنی ہے, میری مرضی. نہیں آپ تبھی تو کشمیری ہے ہی نہیں, آپ کشمیری میں میرے ساتھ بات کرو نا, آپ میرے ساتھ کشمیری میں بات کرو. آپ دیکھیں جس طرح سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک سے میں پوچھتا ہوں, جانا آپ کو کشمیری آتی ہے زبان؟ دیکھیے یہاں پہ آپ نہیں سوال ہے مجھے, نہیں بالکل کویسچنز اٹھ گئے ہیں یانا, کویسچنز اٹھ گئے ہیں. اگر آپ ایک جینوئن کشمیری ہیں تو آپ کو زبان تو آتی ہوگی.
बचस नहीं आसान कश्मीर पर कानून, मुझे नहीं बात करनी है कश्मीर में, मेरी मर्जी है, मैं क्यों बात करूं, मैं किसी को क्यों प्रूव करूं। मैं यहाँ कश्मीर में रहती हूँ, यहाँ 1000 लोग रोज मुझसे मिलने आते हैं श्रीनगर में। कौन बोलता है कि मैं कश्मीर नहीं हूँ या कश्मीर में नहीं रहती? ठीक है, आप कश्मीरी हो सकते, लेकिन आप जो है ना हिंदू है, आप अपना पूरा नाम उनको बता दें, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है आप जिस तरह से बात कर रही हैं, हम सोशल मीडिया पे आपको सब देख रहे हैं। आप अजीत कुमार देओल की सोशल मीडिया विंग की एक अहम रुकन है, आप जनरल तलत की सोशल मीडिया की एक अहम कारकुन है। आप हमें बता रहे हैं, आप यासीन मलिक को कातिल बता रही है, आप गिलानी साहब के मतलब कुछ कहें, आप मोदी को बताएं जो कातिल है, जिसके हाथ रंगे हुए हैं गुजरात के मुसलमानों से, जो कातिल है, जिसको टॉप 10 टेररिस्ट में जिसका नाम शामिल है। लेट मी आस्क हर, मैं जाना आपसे एक सवाल करता हूं। एक सीरियस फरीक है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, क्या आपके ख्याल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस आने से पहले मैं क्लियर कर दूं, पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। करें। ये ऐसे लोग, मुझे हिंदू बोले या मुसलमान बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कश्मीर, पूरा इंडिया तो छोड़िए, कश्मीर इटसेल्फ इज मेड ऑफ हिंदूज, कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुस्लिम, इट्स अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, अच्छा मेरा सवाल सुने, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए, मुझे कोई फर्क पड़ता है। जाना मुझे एक बात बताइए, अच्छा आई वांट टू कम बैक टू द सब्जेक्ट। आपने मुझे कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक आवाज है। आई थिंक वो चली गई है, आपने नाराज कर दिया उनको, आ गई। मेरा सवाल जाना ये है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन है। आपका ख्याल है कि नहीं वो रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन वो एक बहुत बड़े सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? कौन जाता है उनके पास, कौन यहाँ पे हुर्रियत बोलता है आजकल? मुझे बताइए, एक बंदा बताइए जो हुर्रियत की बात करता है। सब तो यही कहते हैं कि जो पहले फॉलो करते भी थे हुर्रियत को, लेट मी करेक्ट यू, जो पहले फॉलो करते भी थे, मैं, मेरी फैमिली, ऐसे लोग तो कभी नहीं फॉलो करते, लेकिन मैं मानती हूँ कुछ लोग थे एक जमाने में फॉलो करते थे, वो आज कह रहे हैं कि गिलानी साहब ने हमें धोखा दे दिया। काटे अगर आप ये कहती हैं कि हुर्रियत को कौन फॉलो करता है, तो फिर मेरा ख्याल है मुझे हमीद लोन साहब की बात से एग्री करना पड़ेगा कि आप एक न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट तो नहीं हो सकती, बिकॉज अगर आप इतनी बड़ी हकीकत से इनकार कर रही हैं, आई डोंट नो कि ये नहीं, बिल्कुल मैं हकीकत कह रहा हूँ। ये ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा करती है, और ये जो है इसका नाम कुछ और है, तो लिहाजा इनकी बातों में आप ना आए। आप देखिए आखिरी 30 सेकंड मुझे बताएं कि इस वक्त अगर ये एपीसी के बाद ये मामला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन आप देखें स्टेटहुड की उन्होंने बात की और मुर्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कहा हाँ जी हम रियासती दर्जा देंगे, किस हद तक देते हैं, और अगर डिलिमिटेशंस पूरे मुल्क में भी वो करते हैं, जैसे उमर ने कहा कि जी या तो पूरे मुल्क में करें, तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया। अगर बाकी जगह भी डिलिमिटेशंस होती हैं और उसी चक्कर में कश्मीर में भी डिलिमिटेशंस हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? देखें, जो भी ये इकदाम उठाया गया, चूँकि सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी है, कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। खुद हिंदुस्तान गया अक़वाम मुत्तहिदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे साथ वादा किया लाल चौक में आकर, ताहम वो वादा निभाने से कासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रोल अदा नहीं किया। हमारा मकसद जो है एपीसी टोपी ड्रामा से कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं, ये सारा धोखा है, ये सारा फ्रॉड है, हमें कोई यकीन नहीं है इन पे। मोदी तो मकार है, उसकी तो जो भी बातें हैं, मेरा वक्त खत्म हो गया, नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं पहले वाले सब्जेक्ट में ख़त्म करना चाहूँगा बात नवाज शरीफ साहब के ऊपर। आई थिंक शाहिद खान ने हंसते हुए भी और सीरियसली भी एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी, जो हम पहले ही समझते थे और लगता था कि मियाँ साहब आने वाले नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि अगर उन्हीं अदालतों से बाकी अपोजिशन को रिलीफ मिल रही है तो फिर पार्टी के सरबराह को आना चाहिए। और वैसे भी 3 बारी के जो वज़ीर आज़म हों, उनका आना भी एक स्टेटमेंट इन इटसेल्फ है कि अगर अदालती निज़ाम ठीक नहीं भी है तो फिर उनको आके सामने से आके प्रेशर लेके ये इंश्योर करना होगा कि अदालतें अपना रोल अदा करें। इस किस्म की कुर्बानी हमारे लीडर्स देने में तैयार हैं, ये फैसला आपने करना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।